ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں، اور لائیو ٹیلی فون کالز کے دیں گے سوالات کے جوابات انشاءاللہ علماء اکرام، لیکن پہلے ہم لے لیتے ہیں آپ کے کچھ مزید سوالات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسی گاؤں میں رہنے ہیں تو ساڈے دا بارش ہوگا نا، بارش ہو تو اور بارش ہوگا نا تو ایک ملپ جائے نکل آتے ہیں جڑے اگا ملک کنڈیوں تے لا کے مچھیاں پھڑدا جنہاں نالو، کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ساڈے نلکے وچ آوے نا تے کپڑے کپڑے نلکے وچ دھوندے آں۔ اچھا سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی۔ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی بارش ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے پانی میں؟ او ملپ نہیں نکل آتے، بارش ہوگا تو ملپ جائے نکل دے نوں، کیڑے نکل آتے ہیں، وہ پانی میں آتے ہیں، وہ جی او کیڑے نکل پھر وہ اس سے وضو کرتے ہیں آپ؟ نلکے وچ آوے نلکے میں کیڑے آ جاتے ہیں نا؟ جی او کیڑے نلکے وچوں صحیح اسی کپڑے نلکے بھی دھونے ہیں کہ وہ کیڑے نلکے وچ آ رہے ہیں تے نلکا دھو کے کپڑے دھونا واجب کپڑے بھی اسی میں، کام روٹین نال اسی کپڑے دھونا ہی بھی دھو سکدے ہاں۔ مطلب پاکی ناپاکی کا جو ایک وہم ہے وہ جو ختم نہیں ہوتا۔ جی اچھا اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بندہ اگر ادھر ادھر جائے تو یہ جو بندہ گلی میں ٹر رہا ہو تو وہ باہر بندے نل کھول دیں تو اگر اس میں چھٹا بندے اتنا پیر رہے تو پانی سے دھو کرو پیروں کو چھٹا پیر تو پانی سے یہ صابن لگانا ضروری ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے کیا آپ کے سامنے جو اچھا بات سنیں خاتون، میرا آپ سے ایک سوال ہے، جی آپ اتنا تیز کیوں بولتی ہیں؟ آپ تھوڑا آرام سے بولیں گی تو ہمیں سمجھ آئے گا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آپ جب شروع ہوتی ہیں تو بالکل کراچی ایکسپریس کی سپیڈ میں آپ جاری ہوتی ہیں ملتان، تو ہم آپ کا سوال نہیں سمجھ پاتے، تو ذرا آہستہ بولیں۔ جی ٹھیک ہے، میں آرام نہ بول دی۔ میرا پہلا سوال جڑا میں 12 سے دوسرا سوال آرام سے، ابھی پھر تیز بول رہی ہیں آپ، آرام سے ایک لفظ ٹھہراؤ کے ساتھ۔ دوسرا سوال جی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے اسی باہر جس کا کما لگا لیا یہاں پہ آج بندے نال چل کے بندے باہر صاحب میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں تاکہ اللہ بھی مجھے معاف فرمائے۔ چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ ہم تراویح نماز شروع ہو گئی ہے، ہم بعد میں پہنچے ہیں، فرض نماز تو ادا کر لیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد سنت اور نوافل ہم پہلے ادا کریں گے۔ نہیں ابھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، پہلے بات دوبارہ کیجئے، آپ نے کیا کہا؟ میں نے سمجھا نہیں میں آپ کی بات۔ میں نے کہا سر ہم دیر پہنچتے ہیں، نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب دیر سے پہنچتے ہیں نماز تراویح شروع ہو جاتی ہے جب آپ مسجد پہنچتے ہیں۔ آل رائٹ ٹھیک ہے، اس میں کیا سوال ہے؟ پھر ہم فرض نماز کو اپنی پہلے ادا کریں گے، نماز تراویح جب اس کی جماعت سے ختم نہیں کریں گے نا پھر فرض پڑھیں گے۔ الفاظ تو نہیں، لیکن متن میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم پہلے فرض پڑھیں سنت پڑھیں، الفاظ تو نہیں بالکل پکڑا ہی دے رہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی میں شکر بول رہا ہوں آپ نے صحیح بات سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کوئی بچت میں ریٹائر ہوں، میں ملازم ہوں، پیسے رکھے ہوئے ہیں تو بیمار بھی ہوں تو وہ میں پرافٹ لیتا ہوں۔ کہاں بینک میں رکھے ہوئے ہیں پیسے؟ پیسے قومی بچت میں۔ قومی بچت میں، اچھا آپ معذور بھی ہیں؟ میں لیتا ہوں، منافع لیتا ہوں۔ جی جی ڈسیبل بھی ہے، تو ٹھیک اس سے ہے۔ میں لاحظ کرتا ہوں کہ آیا وہ شریک ہوتا کوئی جائز ہے؟ جی وہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا مطلب جو پروفٹ آتا ہے اس سے؟ جی قومی بچت کا بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے حیض کے ایام ڈسٹرب ہوں، جی یعنی کہ کبھی 1 مہینے بعد حیض آئے، کبھی 6 مہینے بعد حیض آئے، ٹھیک ہے کبھی سال بعد، ٹھیک ہے، تو الجھن اس چیز میں ہے کہ بعض دفعہ حیض کی بجائے بھورا یا لال رنگ کا لیکوریا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ 3 ہفتے آتا ہے، کبھی یہ 3 دن آتا ہے، کبھی ہفتہ آتا سوال ہے، اس کبھی میں 10 دن۔ سوال اس میں کیا ہے آپ کا؟ سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکوریا وغیرہ میں نماز اور روزے کا معاملہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک بیماری ہی ہے۔ چلیں ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کی تنخواہ ہے 27,000 روپیہ، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کو پتہ کرنا تھا کہ صدقہ زکوٰۃ اس میں کتنا بنتا ہے، پلیز تھوڑا کس کی جلدی تنخواہ ہے؟ جواب دے دیجیے گا۔ 27,000 تنخواہ ہے، اس میں صدقہ زکوٰۃ کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟
प्लीज लाइट का मसला है, थोड़ा जल्दी बता दें। अभी बता देते हैं 27,000 का। तो जी मुझसे बता जी मेरी बहन, लाइट आपके का शोहर की तनख्वाह अगर 27,000 है तो ज़ाहिर घर के खर्चे वगैरह भी ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर ज़कात नहीं बनती। ठीक है, ठीक है, चले एक और। जी ज़कात भी वालेकुम नहीं बनती, सलाम। फितरा भी नहीं बनता। फितरा भी नहीं बनता। जी क्या सवाल है आपका? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। चले नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? फितराने के मुताबिक है जनाब। जी पूछिए, तरावी से मुताल्लिक जी 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 पूछिए भाई, क्या सवाल? फितराने के मुताबिक है। फितराना अच्छा फितराना कह रहे हैं, फितराना कितना है? चले बताएंगे इंशाल्लाह, बता देंगे। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आप? जनाब सवाल मैंने ये पूछना है कि एक बंदा गया है यूरोप में पेपर मैरिज करके, ठीक है, तो अब वहां जाकर अगर वो लिख कर अदालत में दे देता है तलाक के बारे में, तलाक लिख कर दे देता है, ठीक है, तो क्या उसकी तलाक हो जाएगी या कि नहीं होगी? क्योंकि अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अपनी बीवी के साथ, तो वो अपनी आगे कंटिन्यू रखना चाहता है शादी को। अच्छा, अब वो मतलब ये कि तलाक दे चुका है और अब कंटिन्यू रखना चाहता है। जी उसने अभी तक तलाक दी नहीं है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए उसे तलाक देना जरूरी है। वही ना, वही यहाँ ना, वाली बीवी को। ठीक है, ठीक है। हाँ वो जो यहाँ वाली बीवी अच्छा को वहाँ नहीं। की बात कर रहे जी हैं। पेपर मैरिज हुई है। अच्छा जी जी जी। अच्छा 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 पेपर मैरिज, सही है, ठीक है। चलें, अच्छा हो गया कि ये सवाल आपका पहुंच गया। इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करें, सवाल करें। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है? भाई ठीक हो? जी ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? कैसा मेरा सवाल है, मेरे किसी औरत ने मुझे कहा कि आप इत्काफ पर नहीं बैठ सकती, अगर घर के काम करना है, मेरे घर में कोई नहीं तो होता, अभी मैं सवाल हो अकेली। गया ना। अभी लिख लिया हमने आपका सवाल, तो लिख लिया, नोट तो डाउन वो कर कह लिया। रही किचन में भी नहीं जा सकती, बंद है घर हाँ मेरा। लिख लिया ना, लिख लिया सवाल आपका, लिख लिया, बताएंगे। आप प्रोग्राम देखती रहे, आपको जवाब देंगे अभी जब जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी क्या सवाल है आपका? जी, अगर किसी ने रात को यूं नियत की कि कल सोचूंगा कि कल रोजा रखना है या नहीं, फिर सहरी में रोजे की नियत कर ली, तो क्या हुक्म है? ठीक है, रात में नियत नहीं थी मगर सहरी में नियत कर ली रोजे की। जी जी, रात में नहीं की, ठीक है, सहरी में नियत कर। दूसरा सहरी- क्वेश्चन ये है जी कि जो लड़की रमजान में दिन में हैज से बालिगा हुई, जी, तो क्या दोबारा- उस रोजे की रमजान के दिनों में हैज से बालिगा हुई तो उसके क्या उस रोजे की बाद में कज़ा करनी होगी? उस नींद रोजे की बालिगा बात। होने ठीक है। बालिगा होने के बाद बकिया दिन मिसले रोजादार के गुजारना होगा या खा पी सकती हैं? ठीक है। नहीं समझा नहीं मैं कि इनके बालिगा हो जाने के बाद वो अभी बालिगा हुई हैं, पता है से चला है, तो पिछले दिनों के रोज़े या आगे के रोज़े मिसले बालिगा ही गुजारने पड़ेंगे। रमज़ान जैसे रोज़े छूटे हैं उनको कज़ा करेंगी क्योंकि उसी से मालूम चला। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल मेरा है? सवाल जी मेरा सवाल ये है कि जो सैयद होते हैं उनको ज़कात नहीं दी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सैयद खुद अपने मुंह से कहे कि मैं मजबूर हूँ और मैं ज़कात लेना चाहता हूँ, तो क्या हम दे सकते हैं? अल्लाह अकबर। बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है, ये सुनकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक सैयद मजबूर हो जाए ज़कात का कहने पर। तो खुदारा अपने आसपास सादात कराम को देखिए और उनकी जेब से खिदमत कीजिए, उनको ज़कात के लिए सवाल ना करने दीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी बंद करें, टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें ताकि बात हो जाए हमारी। हाँ जी, हाँ जी। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर ना कैंसर के मरीज है, 2 ठीक है, साल हो गए हैं। ठीक है, तो वो ना पहले ऐसे नहीं लड़ते थे, करते थे, अब बहुत ज्यादा लड़ते थे, करते। कोई छोटी सी बात होगी, मुझे खाना मैंने कहा नहीं दिया, मैं घर में स्कूल बहुत जाती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर में कोई भी नहीं, लेकिन सुकून नहीं होता। बहुत चिड़चिड़े हो गए वो। आप कह रही हैं बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए। हाँ जी, कोई बात भी नहीं होती, मतलब बड़ा खुश रखने की कोशिश करते हैं हर तरह का। ठीक है। चले तो क्या की सिचुएशन पे बात करनी है ठीक है। बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं नमाज जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हूँ। ठीक है। मेरी उम्र 25 साल है, पढ़ नहीं सकती, इतनी ताकत नहीं है। कितनी उम्र है तो आपकी? आप बताएं कि मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकती हूँ? सही। क्या उज़र है? 25 साल है, उज़र क्या है आपके पास? उम्र कम है तो उज़र क्या है? बीमारी है कोई? हाँ, जब मैं बैठती हूँ ना तो खड़े नहीं हुआ जाता मुझसे। अच्छा, जब बैठती हूँ तो खड़े नहीं हो जाता। अच्छा, बैठ जाए तो खड़े नहीं हुआ जाता, तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हैं। चलो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि फर्ज नमाज में तीसरी रकत में जी, फर्ज नमाज में तीसरी रकत में गलती से सना पढ़ ली तो क्या सजदा सहव करना पड़ेगा? गलती से सना पढ़ ली तो क्या सजदा सहव करना वाजिब होगा? ठीक है, बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरे ना 2 सवाल हैं। मैंने पूछना है कि जो मेरा देवर है वो कहते हैं कि भाई रोजे में आप शीशा पी सकते हैं। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या आपने क्या कहा? आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मेरा देवर है एक, वो कहता है कि रोजे की हालत में आप शीशा पी सकते हैं। शीशा पी सकते हैं? अच्छा, हाँ, वो शीशा आपका पीता है ना, देवर? तो जी। अच्छा सही, चले ठीक है। दूसरा क्या सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में काम करती है, वो ईसाई मजहब की है। ठीक है। ठीक है, अगर वो अपने मुंह से हमसे सदका या ज़कात मांगती हैं तो क्या हम उनको दे सकते हैं? गैर मुस्लिम अगर सदका मांगे, मुस्तहिक हो, तो क्या हुक्म है? चलें बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, मुझसे बात करें प्लीज। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट कॉल। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए और सही तरीका क्या है नमाज तहज्जुद का? तरीका क्या है तहज्जुद का और कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सवाल है आपका? जी हकीम रियाज बोल रहा हूँ शोरकोट से। जनाब सवाल क्या है? जी सर ये है कि मेरा बड़ा भाई फौत हो गया था। अच्छा, तो उसके बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, एक पे शादी हुई है और 2 काम कर रहे हैं। सही। तो उसको ज़कात दे सकते हैं या उनकी माँ को? आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, जॉब करते हैं? जी बड़े बच्चे हैं, काम वगैरह भी करते हैं। बच्चों की माँ को? बच्चों की माँ को? बच्चों की माँ को कह रहे हैं आप? जी बच्चों की माँ उनके साथ ही रहती है। साथ रहती है बच्चों के, उनके ज़ेरे किफ़ालत हो गई वो। ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। मुझे साहब जवाबात की तरफ आ जाए। चलें जवाबात का आगाज़ करते हैं। वक्त बचा तो और भी कॉल्स ले लेंगे आपकी, तो इत्मीनान रखिएगा। जी अच्छा, पहला सवाल ये है कि शोहर गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है और इनको धमके भी देता है। देखें मेरी बहन, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। लेकिन मसला ये है कि हमने आपकी बात सुनी है, उनके नहीं सुनी। हमें नहीं पता क्या है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने करीबी दारुल इफ्ता में रुजू फरमाएं। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि आपके शोहर से कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं और जैसा आपने कहा अगर वो हकीकत है तो जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है और वो आप पर अगर आपको धमकियां लगा रहे हैं या जुल्म सितम का निशाना बना रहे हैं तो यकीनन वो बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से रुजू करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम फरमाए और आसानी फरमाए। अच्छा, वो जो भी ऐसा करेगा सख्त गुनाहगार होगा, यानी जो भी हक मारेगा किसी का या किसी के साथ हक तलफी करेगा तो वो इंदल्लाह गुनाहगार होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद जो है वो इन्होंने पूछा कि इशराक का जो टाइम है वो क्या है। देखिए याद रखें कि तुलुए आफ्ताब यानी जब फजर की नमाज का वक्त मुकम्मल ख़त्म हो जाता है तो ये तुलुए आफ्ताब का वक्त शुरू हो जाता है। 20 मिनट तक आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके बाद से जवाल से पहले तक आप इशराक और चाश्त पढ़ सकते हैं, टाइम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि ये दुआ मांगना कि कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे भी सेहत दे और उसके सदक़े में हमें भी सेहत दे। देखिए एक साहबी दुआ मांग रहे थे, तो जो अराबी थे दुआ मांग रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ में तामीम पैदा कर, दुआ में तामीम पैदा कर। तुझे नहीं पता कि तामीम और इनफिरादियत में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में है। यानी आप अपनी ज़ात के लिए दुआ मांग रहे हैं
اور آپ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو فرمایا زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اپنے لیے دعا مانگیں اور دوسروں کو بھی اس دعا میں شامل کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ تو عاجزی ہے کہ مولا اسے بھی صحت دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی صحت دے، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی دعا ہے یہ. سبحان اللہ. جی یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 کے اندر جہاں ابلیس کا ذکر ہے اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے اور ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا استکبرت ام کنت من العالین. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ عالین یعنی بڑے، تو کیا اس وقت اور بھی کوئی بڑے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ تم نے تکبر کیا یا بڑوں میں سے تھا؟ دیکھیں یہاں جو ہے باقاعدہ جو مفسرین نے تفسیر کیا انہوں نے باقاعدہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے استکبرت ام کنت من العالین، یعنی تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں تھا. عالین بڑوں کو ضرور کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق بڑے مراد نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جن کا شیوا تکبر ہو. تو کنتا آگے ماضی کا صیغہ بھی ہے استعمال ہوا ہے، تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ استفسار فرمایا کہ تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں مغروروں میں تھا. تو یہ ہے الگ سے عالین جو ہے کوئی اور قوم مراد نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عالین بھی کوئی خاص جنس تھی لیکن جمہور نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اچھا مفتی صاحب، مزید سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے کافی سارے سوالات مفتیان کرام دیں گے آپ کے فقہی سوالات کے جوابات. جی مفتی صاحب آپ جواب دے رہے تھے. جی تو ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو گھر کے کام کرتی ہو تو آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ویسے تو اعتکاف ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اگر اعتکاف کے دوران بھی گھر کے کام ہی کرنے ہیں تو اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر بالفرض کوئی بہن اعتکاف میں بیٹھتی ہے اور گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو چونکہ شرعی یا طبعی ضرورت کے باعث باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، تو صرف کھانا بنانے کے لیے جو ہے وہ کچن میں جا کے کھانا بنا کے فوراً واپس آ جائے، اضافی نہ ٹھہرے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بہن نے سوال پوچھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، بارش ہو تو کیڑے نکل آتے ہیں، نلکے میں کیڑے آ جاتے ہیں، تو اب ہم کپڑے جو ہے نا نلکوں سے دھوتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں صرف کیڑوں کا نکل آنا جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں، جو بارش سے کیڑے نکل آتے ہیں یہ کوئی فی نفس سے ہی یہ کیڑے جو ہے کوئی نجاست نہیں ہے، نہ ہی ان کی وجہ سے جو ہے پانی میں نجاست آتی ہے. کپڑے اگر آپ دھوتی ہیں دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، بس ظاہری گندگی نہ ہو. نجاست کا تو کوئی حکم اس پر ہے نہیں، ظاہری گندگی نہیں ہے، دھل گئے ہیں تو ٹھیک ہے. میں آپ کے وارڈروب میں بھی کاکروچز پھر رہے سوال ایک سوال ہے کہ تراویح کی نیت کیا ہے؟ تراویح کی جی بالکل جیسے باقی نمازوں کی ہم نیت کرتے ہیں، تراویح کی بھی نیت ایسی ہے، تراویح نماز کی جو ہم نیت کرتے ہیں. بالکل. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ شیشہ پی سکتے ہیں. جی بالکل اس حوالے سے ہے کہ شیشہ ہو، سگریٹ ہو، کوئی بھی انہیلنگ سبسٹینس ہو، بالکل نہیں، جائز نہیں. بالکل ٹھیک. ذرا دوبارہ وضاحت سے فرما دیں. میں یہ کہہ دوں کہ شیشہ ہو، سگریٹ ہو، ویپ ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی انہیل کرنے کا بھی سبسٹینس ہو، کھانا نہ ہو، انہیلنگ ہو، تو وہ بھی جائز. جزاک اللہ. بالکل سر. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ مرد 95 ایئرس کا ہے اور بیوی جو ہے 75 ایئرس کی ہے. بیوی اور کام کرتی ہے لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں تو وہ جو ازواجی ایک تعلق ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی، تو کیا اس میں وہ گناہگار ہوں گی؟ 75 ایئرز جو ہے نا ایج ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بے اختیار ہے، ان کی طاقت نہیں ہے یا ان کا وہ نہیں ہے معاملہ، تو اب اس میں بے اختیار ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر وہ نہیں کر سکتی حق ادا تو وہ گناہگار نہیں ہوں گی. ہاں پہلے سے اگر وہ ایسی تھیں کہ پہلے بھی ان معاملات میں وہ نہیں کرتی تھیں تو پھر دوسرا حکم ہوگا، لیکن اگر پہلے صحیح تھی ابھی فی الحال ایج فیکٹر کی وجہ سے ایسا ہے تو گناہگار نہیں اور ہوں گی. وہ 95 ایئرز ہیں جو اچھا جی ہاں. آمنہ بہن نے کہا کہ پیسے لوگ جو ہے نا میں کہیں نعت خوانی میں جاتی ہوں یا بیان کرتی ہوں تو لوگ پیسے دیتے ہیں. تمنا نہیں رکھنی چاہیے، تما نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کوئی دے دے. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. جمع نہیں، ہاں وہ آ جائے تما نہ کریں، لالچ نہ کریں. کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے خرچ کر لیں، اور جمع نہ کریں، کل کی فکر نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں آپ. اچھا ایک سوال یہ کیا گیا کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو تراویح ہو رہی ہے تو پہلے فرض پڑھے یا تراویح؟ یاد رکھیں تراویح جو عشاء کے فرائض ہیں اس کے بعد ہے. صحیح. تو عشاء کے فرائض پڑھیں گے، پھر سنتیں پڑھیں گے، پھر جو یعنی یوں سمجھیں کہ سنتیں پڑھنے کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے،
پھر تراویح پڑھیں گے. اب مثال کے طور پر تراویح شروع ہو چکی ہے, آپ پہنچے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد سنتیں پڑھی, تو تراویح جو ہے تقریباً 5-6 رکعتیں ہو چکی تھی. اب تراویح آپ انفرادی پڑھنا شروع کر دیں, پڑھتے پڑھتے ان سے مل جائیں اور پھر ان کے ساتھ پڑھ لیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی پھر جو ہے یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت سے جو ہے وہ منافع آتا ہے, میں منافع لیتا ہوں, تو پہلے بھی سوال آ چکا ہے, پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ایک خاتون نے پوچھا کہ ان کے ایام ڈسٹرب ہوتے ہیں, لیکوریا کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ لیکوریا میں نماز کا حکم کیا ہے. لیکوریا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر لیکوریا جو ہے وہ وائٹ ہو, ریڈش یا یلوش نہ ہو, تو ایسی صورت میں تو اس کو ناپاک بھی نہیں کہا جاتا, اور اگر جو ہے وہ یلوش یا ریڈش ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ناپاکی کا حکم ہوتا ہے مفتابی قول کے مطابق. وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل وغیرہ لازم نہیں ہوتا, صرف وضو ٹوٹتا ہے. ایسی صورت میں جو ہے وضو کر کے کپڑے صاف پہن کر وہ نماز پڑھ لیں. اور اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ مستقل ایسا پرابلم ہو کہ ایک نماز کا فرض بھی ادا نہیں کر سکتی اس میں, تو وہ شرعی معذور کہلائیں گی, پھر ان کا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. ایک وضو سے ایک نماز وہ اس طرح پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد پھر اگلی نماز کا جب وقت ہوگا تو نیا وضو کرنا پڑے گا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ فطرانہ جو ہے وہ اس بار مرتبہ کتنا ہے. تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اس مرتبہ جو پاکستان میں ریٹ ہے فطرے کا, احتیاطی ریٹ جو ہے وہ 340 روپے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شوہر کینسر کے مریض ہیں, چڑچڑے ہو گئے, تو وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اگر شوہر ایک بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لیکن بیماری کی وجہ سے انسان کی طبیعت کبھی کبھی موڈ خراب ہو جاتا ہے, تو اس پر صبر کریں, ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے نا, تو اس پر صبر کریں, اللہ رب العزت ضرور اجر دیں. بالکل. اچھا, اسی طریقے سے سید کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی, لیکن سید خود اگر منہ سے مانگ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا بھی, یہ بڑی افسوس کا مقام ہے, تو سید کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی, اس لیے ان کو تحفہ دینا چاہیے. اور بالکل ہم ان کو اس چیز پر مجبور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر یہ وقت آ جائے. بالکل اپنی پاکٹ سے ان کی مدد کریں نا, کیوں نہیں کرتے لوگ. بلکہ سیدوں سے محبتوں کے دعوے دار تو بہت نظر آتے ہیں. خرچ نہیں, علامہ صاحب نے بھی فرمایا خرچ نہیں کرتے, تو ایسی نہج کیوں آئی کہ وہ زکوٰۃ لینے پر جو ہے وہ مصر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے, ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. آپ اس حوالے سے بھی ذرا 1-2 لائنیں شامل کر لیجئے گا. لوگ زکوٰۃ تو نکالنے میں کرتے ہیں بہت جلدی, اور سیدوں سے محبت کے بڑے دعوے دار, جب ان سے یہ کہا جائے کہ سادات کے لیے کچھ دے دیں تو وہ لوگ کچھ بھی کر دینا نا, ایسی میں کر دینا. ہاں بس میں یہ زکوٰۃ کے 2 لاکھ سادات کے لیے نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سادات کے لیے سالانہ بجٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ نکالیں اور پھر سال میں کم از کم 1 مرتبہ سادات کی خدمت کریں. ویسے جن کی طاقت ہے وہ روزانہ کریں, پرمنت کریں, لیکن طاقت نہیں ہے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ باہر جانے کے لیے پیپر میرج کی تھی, اب وہاں جا کر پھر پیپر میرج تو ہوتی ہے, پھر پیپر میرج یعنی پیپر کے ذریعے طلاق دے دی. اب ان کا آپس میں جو ہے وہ کچھ معاملہ ہوا ہے, سیٹلمنٹ ہوئے, اور وہ رہنا چاہتے ہیں. میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے بڑا ہلکا لے لیا ہے, بالکل بہت ہلکے میں لے لیا ہے. بہت صحیح بات. حدیث پاک میں ہے کہ کچھ چیزیں جن کی حقیقت یعنی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کی مذاق بھی حقیقت ہے. اللہ, اس میں سے 2 چیزیں نکاح اور طلاق. جی آپ مذاق میں کسی سے نکاح کرتے ہیں, سب پوائنٹ ہے. آپ مذاق میں کسی سے نکاح کرتے ہیں, ہو جاتا ہے. مذاق میں طلاق دیتے ہیں, تو اس میں جو ہے مذاق نہیں چلتے. تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے, مذاق میں نکاح بھی ہو چکا تھا, طلاق بھی ہو چکی ہے. اب آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا الا یہ کہ جو یہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کریں, پھر وہاں پر فزیکل ریلیشن کے بعد وہ طلاق دے دیں, عدت گزارنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس طرح جو ہے نا جھوٹی موٹ نہ کیا کریں. بالکل صحیح. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ پہلے رات میں یہ تھا کہ بھائی روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, لیکن سحری میں نیت کر لی تو کیا حکم ہوگا؟ رمضان کے روزوں کا اور نفلی روزے بھی جو ہوتے ہیں ان کا آپ سحری میں بھی, رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں, سحری میں بھی, اور زوال سے پہلے تک آپ جو ہے اس کی نیت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن رات میں کر لینا اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ یہ کہ نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ حالانکہ ان کی عمر 25 سال ہے. میری بہن عمر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, بعض اوقات تو ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی ایج زیادہ ہے, آپ کی ایج کم ہے, لیکن چونکہ آپ کو بیماری ہے تو آپ کے لیے مشورہ یہ کہ جتنا یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ
کھڑے ہو جاؤں تو بیٹھ نہیں سکتی, بیٹھ جاؤں تو کھڑی نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتی کہ تھوڑی دیر کھڑی رہیں پھر اچانک بیٹھ جائیں. تو بہرحال جس طرح ممکن ہو تھوڑا سا کھڑے ہو سکتی ہیں تو ہو جائیں, اور اس کے بعد جب ہمت ختم ہو جائے تو بیٹھ جائیں. نہیں کھڑی ہو سکتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, آپ کی عذر ہے آپ کے لیے تو آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال ہوا کہ حالت اچھا غیر مسلم کو جو ہے وہ اگر وہ صدقہ خود مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صدقہ خود مانگے تو صدقہ نافلہ وہ آپ دے سکتے ہیں, واجبہ زکوٰۃ وغیرہ یہ نہیں دے سکتے. ایک سوال یہ ہوا کہ تیسری رکعت میں غلطی سے ثنا پڑھ لی, غلطی سے پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب. جی پھر جو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز تہجد میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے اور تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کا طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا طریقہ ہے, جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد پڑھی جائے گی. تہجد کی رکعتیں جو ہے وہ کم از کم 2 ہیں, زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. اور رہ گئی بات یہ کہ صورت کون سی پڑھیں گے, کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتی ہیں, جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. تہجد میں صورتوں کی تکرار کرنے میں بھی کوئی شرعی حرج نہیں ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں رکعت میں, سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ پڑھنا پہلے ضروری ہے, اس کے بعد آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں, ایک قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے. بہت حدیث. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ ناپاکی ہاں میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا تھا, ان کے بچے کام کرتے ہیں تو کیا ہم جو ہے وہ بھائی کی بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگر وہ مستحقہ زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, وہ خود اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں اور اس میں بچوں کا کام کرنا یا نہ کرنا یہ معنی نہیں ہوتا. وہ خود اگر شرعی فقیر ہیں, زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اگر زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. پھر جو ہے بھائی نے پوچھا کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف یا درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے, درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھ لیں, نہیں تو اگر آپ نے ویسے بھی پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے. پھر یہ سوال ہوا کہ 25 سال سے معذور ہوں, میرے شوہر علاج نہیں کراتے, والدین یا بہن بھائی میری مدد کرتے ہیں, اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں یا کوئی اور پیسے دیتے ہیں, تو کیا میرے لیے لینا جائز ہے؟ جب تک آپ کو نہیں پتا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ لے سکتی ہیں, آپ کے لیے تو وہ طیب ہے. ہاں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہیں, ایسی صورت میں لینا جائز نہیں ہوگا. اگر آپ زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں پھر تو لینا بھی جائز ہے. تو آپ اپنی کنڈیشن خود دیکھ لیں, اور جب تک انہوں نے خود بتایا نہیں ہے یا کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا تو بلا وجہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. جی اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ تہجد کی رکعت کتنی ہے؟ جی تہجد کی کوئی مخصوص رکعت نہیں ہے, 2 سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 2 سے 8 تک بھی پڑھتے تھے, تو جتنے بھی آپ سے حسب استطاعت ہو تہجد کی نماز پڑھیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا بیمار ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں, سورہ فاتحہ کوئی. اچھا بیمار کے لیے سب سے وظیفہ تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں, اور قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں. سورہ فاتحہ سب سے افضل وظیفہ ہے, باقی تو حضرت اس مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں وظائف. جی نہیں آپ نے مشورہ صحیح بتا دیا سورہ فاتحہ. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن بیوہ ہے اور 1 لاکھ روپے قرض دیا تھا, تو اب یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو منع کر دیں. تو دیکھیں زکوٰۃ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا تو اس میں نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو مالک بنا کر دے رہے ہو, نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اس وقت نیت نہیں تھی قرض کی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ذرا کٹ مار دیں, تو اس طرح نہیں کر سکتے. وہ مصعب وہی والی بات ہے نا کہ وہ جب مال ڈکیتی میں چلا گیا نا, چلو یار زکوٰۃ نکل گئی, صدقہ نکل گیا, صدقہ نکل گیا, استغفر اللہ. اچھا اب یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو واپس کر دیں, صحیح, اور پھر آپ کسی مد میں بھی دے دیں ان کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ جنات نے مارا فلاں کو اس نے مارا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جس طرح ہمیں نا اس طرح جنات بھی ہیں, جس طرح ہم رہتے ہیں اس طرح وہ بھی رہتے ہیں, جس طرح ہماری خوراک ہے ان کی بھی خوراک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا پاور نہیں دیا کہ وہ اس طرح کرے. یہ ہمارے یہاں جو غلط قسم کے جو گیٹ اپ مذہبی لبادہ اوڑھ کر میدان میں نکل آئے, پتہ وتہ کچھ بھی نہیں, فلاں کو جن نے مارا فلاں کو اس نے مارا, یہ ساری کہانیاں ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا شرارتیں کرنا یا اس طرح چھیڑ چھاڑی کرنا یہ ایک اور بات ہے, یا کسی پر چڑھ جانا, جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے بھی ہے کہ بھائی اب دم کریں, تو کسی کو ہلکا پھلکا نقصان پہنچانا یہ تو بعض اوقات دیکھنے میں ہے. کسی کو مار دیا یہ اس طرح نہیں ہے, کسی بھی مخلوق کو اتنی اجازت نہیں
نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان توہمات سے محفوظ و مامون فرمائے اور جنات کے شر سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. اور یہ جو جعلی قسم کے پیر گھوم رہے ہیں, گیٹ اپ لگائے گھوم رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان سے بھی پناہ عطا فرمائے کہ یہ لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں. جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بچہ ہے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے, تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ حفظ کر رہا ہے تو اس کو سبق یاد نہیں ہوتا, اور جب وہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا, منت مانگتا ہے بچہ تقریباً 11-12 سال کا, تو وہ سبق یاد ہو جاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا. تو اس کو پڑھنا چاہیے, اگر نہیں پڑھ پاتا وہ بالغ نہیں ہے فی الحال تو کوئی اس پر ایسا نہیں ہے, آپ اس کی جگہ نہیں پڑھ سکتی, یہ کہ اس کو سمجھائیں کہ وہ پڑھا کرے, اتنی برکت مل رہی ہے تو پڑھا کرے پھر. اور ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی بھائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس کا جو ہے وہ ایک آدمی کا فطرانہ کتنا ہے, تو بتا دیا گیا کہ کم از کم 340 ہے. پھر کھجور, یہ تو گندم کے ذریعے ہے, کھجور کا, جو کا اور کشمش کا پھر الگ الگ ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی کہتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت جو ہے وہ قطرہ کپڑے پر گر گیا, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ دھو لیں اس جگہ سے, پاکی حاصل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, قرآن کی تلاوت قبلہ رو کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے, لیکن کسی بھی سمت آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور بینکس میں انہوں نے کہا کہ 40 لاکھ روپے ایک رکھے میں, 16 لاکھ روپے ایک رکھے میں, یہ رقم آپ کی ہے, تو دونوں رقموں پر یہ ملا کر کتنے ہوں گے؟ 40 لاکھ اور 56 لاکھ. 56 لاکھ پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. حضرت ایک سوال کے جواب. ایک بہن نے یہ پوچھا کہ کیا بیوہ پر فطرانہ دینا فرض ہے؟ تو بیوہ جو ہے اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس پر فطرانہ جو ہے واجب نہیں ہے. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے, طلاق 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 7-8 مرتبہ کہہ دیا, تو طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں, طلاق ہو گئی بالکل, جب انہوں نے صریح الفاظ میں کہہ دیا, اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے, طلاق واقع ہو گئی. میری بہن بیمار ہے, نفسیاتی ہے, فالج بھی ہوا ہے, تو جو ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. لاہور شریف جو ہے 500 مرتبہ لاہور شریف پڑھنے والا کے درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خیر ہوگی. اچھا 10 سیکنڈ میں رمضان میں اگر وہ بالغہ ہوئی ہیں, یہ سوال رہ گیا تھا, اور اس کے بعد اگر وہ روزے نہ رکھے تو کیا حکم ہوگا؟ جس روز بالغہ ہوئی ہیں پہلے کا حساب نہیں ہوگا, تو جس روز بالغہ ہوئی ہیں اس کے بعد سے پھر جو ہے نا وہ مکلف ہیں, اب وہ روزے چھوڑیں گی تو بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ قضا کریں گے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی, علامہ سعد خان صاحب آپ تینوں انشاءاللہ ہمارے کوئی شو میں بھی ہمارے ساتھ ہیں, بچوں کی سرپرستی فرمائیں گے, سوال جواب بھی ہوں گے, یہ سلسلہ بھی ہوگا. اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے دیا چاہتے ہیں فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. صدقے سے متعلق بات ہوئی تھی, تو وہ جو گن پوائنٹ والی میں نے بات کی تھی, میں پھر دہراؤں گا کہ مسلمان وہ بندہ مومن وہ نہیں ہوتا کہ اس پہ گن رکھی جائے تو وہ صدقہ دیتا ہے, بلکہ وہ پہلے صدقہ دیتا ہے تاکہ اس پہ گن نہ رکھی جائے. اسی بریک میں اذان عصر اور نماز عصر ہم باجماعت ادا کرتے ہیں, پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات. کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.